آپ لوگوں کو بلایا کہ ہماری مدد کریں۔ آج ہم پٹیشن بھی داخل کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اب اس کے لیے، اور امید ہے کہ ہمیں قانونی سہارا ملیں گے، لیکن آپ کے توسط سے یہ ہمارا حقیقی ایشو جو عام طور پہ کبھی تعصبات، کبھی ملکی مفاد اور کبھی کسی اداروں کے مفاد کی نظر چڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے لاکھوں لوگ جو میرا خیال ہے کہ پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن 47 سے پہلے کی جو آبادیاں ہیں جو گاؤں میں اور مختلف پروفیشنس میں ہیں وہ سب انسیکیور رہی ہیں، اور آج یہ صورتحال ہوئی ہے کہ اب ہاکس پے کی سائٹ پہ بھی جو ادھر کے مقامی رپورٹس ہے تو آج کی پریس کانفرنس کی بلائی ہے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، ساتھی دوستوں کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال دیا ہے تشریف لائے۔ میرے ساتھ میرے پارٹی کے مرکزی رہنما جگدیش آہوجا، منیر احمد شاہ، منیر راج، ایڈوکیٹ خواجہ نبی، ایڈوکیٹ عاقب راجپر، ہمارے جو ان گاؤں میں مختلف کمیٹیاں ہیں جس میں جو ہمارے اس متاثرین کے جو ہیڈ ہیں محمد علی بھنڈ صاحب، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنی خیالات کا اظہار کریں گے۔ آج ہم سندھ نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ سب کی توجہ کراچی ضلع کیاماڑی، ٹاؤن بھاڑی پور، ساحلی پٹی، ہاکس بے میں واقع 6000 ایکڑ کو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے ہتھیانے کی کوشش کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ 18 دسمبر 2023 کو ایڈمنسٹریٹر ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA بریگیڈیئر رانا شہزاد شفیع نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھتے ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ادارے کا اولین کام شہداء کے خاندانوں اور آرم فورسز کے اہلکاروں کو ریلیف دینا ہے۔ اب DHA کو اپنی اسکیم کے مزید توسیع کے لیے ہاکس بے کے کرب و جوار میں 5 سے 6000 ایکڑ زمین الاٹ کی جائے، اور نگراں حکومت اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کر کے ماورائے قانون، ماورائے اختیارات اور ماورائے علم اس خط پہ کاغذی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں منتخب حکومت قائم ہونے تک اس کو موخر کرتے، لیکن اس کے برعکس نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نے 30 جنوری 2024 کو سینئر ممبر آف بورڈ ریونیو یوٹیلائزیشن کو اس پر کارروائی آگے بڑھانے کے لیے نوٹ لگاتے ہیں۔ نوٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ پلیز ایگزامن، اور اس لیٹر پہ سب سے اوپر تحریر کیا جاتا ہے CM ڈائریکٹو اور موسٹ امیڈیٹ۔ 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو بہت جلدی ہے کراچی کی 6000 ایکڑ زمین، سمندری زمین ہتھیانے کی، وہ بھی شہداء کے نام میں۔ 8 اپریل 2024 کو یہ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ڈپٹی کمشنر کیاماڑی کو لیٹر جاری کرتا ہے کہ 7 دن کے اندر ہمیں نقشہ اس زمین کی رپورٹ بھیجی جائے جو سمندر کے کنارے پہ واقع ہو، اور اس پہ لکھتے ہیں پرفیکٹلی آن بیچ سائڈ۔ اس کے بعد جو نقشہ منظر عام پر آتا ہے اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے اگر سندھ حکومت نے یہ زمین DHA کو الاٹ کر دی، ضلع کیاماڑی، ٹاؤن بھاڑی پور کی بے الاونو، بے بنیادی اور بے چدارا میں قائم 45 سے زائد گاؤں، قدیم گاؤں بھنڈ، کلمتی، خاصکیلی گروہ برادریوں کے ہزاروں رہائش لوگ اپنے آباء و اجداد کی زمین سے بے دخل ہو جائیں، جن کی روزی روٹی سمندر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہداء کے نام پر غریب لوگوں سے زمین چھین کر عمرہ کو یہ زمین دی جا رہی ہے، اور اس عوام دشمن منصوبے میں وہ حکومت بھی شامل ہے جو خود کو عوامی حکومت کہلاتی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی جعلی منتخب حکومت۔ کراچی کی تقریباً 2/3 اراضی کینٹونمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ حال ہی میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلی دیہی اراضی کو شہداء اور محافظوں کے نام پر ہتھیا لیا گیا تھا۔
اب DHA کی تازہ اقدام کا مقصد شہدا اور مسلح افواج کے اہلکاروں اعلیٰ خانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے نام پر صدیوں سے رہنے والے مقامی آبادیوں کو بے دخل کرنا ہے اور ان کی زمین کو ہتھیانا ہے۔ ہمیں شہدا اور مسلح افواج کے اہلکاروں خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ترجیح بھی یہی ہوگی کہ شہدا کے خاندانوں کو ان کے آبائی گاؤں میں عزت و وقار کے ساتھ آباد کیا جائے اور رقم دی جائے، نہ کہ صرف کی زمین۔ DHA نے مختلف جواز بنا کر کراچی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ DHA نے 1980 کی دہائی میں صرف 76 ایکڑ اراضی کے ساتھ کراچی میں ہاؤسنگ اسکیم شروع کی، صرف 76 ایکڑ۔ اب سب سے بڑی نمایاں رہائشی اسکیم کمرشل بن گئی ہے۔ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ معلومات کے مطابق پاکستان ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اس وقت 8,797 ایکڑ رقبے پر مالک ہے اور اس کا دوسرا فیز DHA سٹی 11,640 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ اندازہ 20,000 ایکڑ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی فائز عیسیٰ نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ریونیو کوآپریٹو سوسائٹی کے انضمام کے متعلق کیس میں اپنے ریمارکس کیے تھے کہ شہداء کے نام کے پیچھے چھپ کر دھندا چلایا جا رہا ہے، شہداء کا نام استعمال کر کے ان کے نام پر پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ ان کی عزت نہ کریں، ہم شہداء کی عزت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کتنا رس نکالیں گے شہداء کے نام پر، یہ کھیل ہم نے بہت بار دیکھا ہے۔ یہ سارے الفاظ فائز عیسیٰ کے۔ سمندر کی ساحلی پٹی پر سب سے پہلے ان ماہی گیر محنت کش خاندانوں کا حق ہے جو وہاں صدیوں سے آباد ہے۔ سندھ کے لاکھوں خاندانوں کو تمام بنیادی سہولیات، مالکانہ حقوق اور روزگار فراہم کرنے کے بجائے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہاؤس لے کی 6,000 ایکڑ DHA کو دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2008 سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ایسے ہی خدمات کے پیش نظر پیش کرنے کے بدلے میں انعام میں دی جا رہی ہے، ان کو یہ حکومت اس لیے دی جا رہی ہے۔ اس طرح ایک تیر سے دو نہیں 10 شکار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سب سے زیادہ نقصان غریب عوام کے ساتھ ملک اور فوج کو بھی ہو رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے عوام اور فوج کے درمیان خلیج اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے، جو سب کے لیے تباہ کن ہے۔ اس لیے سب کے مفاد میں ہے کہ حوث سے نہیں، ہوش سے کام لیا جائے۔ سندھ پارٹی ایک قومی جمہوری پارٹی ہے جو غریب عوام کے مفادات کو سب سے مقدم رکھتی ہے۔ DHA اور سندھ حکومت کی اس ملی بھگت سے ضلع کیاماڑی ٹاؤن ماڑی پور کے ڈے اڈابنو، ڈے گنجاری اور ڈے چتارا کے ہزاروں غریب لوگوں کی کو بیار و مددگار کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے معززین نے سب سے پہلے مقامی پیپلز پارٹی کے نام نہاد منتخب قوم نمائندوں سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ان متاثر مقامی افراد نے سندھ پارٹی کے مقامی قیادت سے رابطہ کیا، جس میں سندھ پارٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم نے ان کے مسائل کے ازالے کے لیے کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس پر پتہ چلا کہ وہ ملک سے باہر ہے، جس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو قانون کے ذریعے انصاف دلانے کے لیے متاثرین کے ساتھ مل کر آج سندھ یونائٹڈ لائنس فورم کے صدر ایڈوکیٹ عاقب راجپر کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ پٹیشنر منیر حیدر شاہ ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ نمائندہ ہیں پورے جو علاقہ ہے اس کے مکینوں کے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے نام آپ کو مل جائیں گے۔ سندھ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ووٹوں کے رہائشیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کے حقوق کے لیے قانونی اور احتجاجی تحریک میں سندھ پارٹی ہر اول رستے کا کردار ادا کرے گی۔ ہم آپ صاحب حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے متعلقہ اداروں تک پہنچائیں، ہماری بات پہنچائیں، ان گاؤں کے رہائشیوں کو انصاف مل سکے۔ ہم
آپ صافی دوستوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ آج اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے متاثر گاؤں پر خود جا کر وہاں آباد ہزاروں لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کو قریب سے دیکھیں، اصل حقائق منظر پر لائیں. صدیوں سے آباد لوگوں کو اس ملک کا شہری کو سمجھا ہی نہیں جاتا. وہ آج تک کراچی کے شہری ہوتے ہوئے بھی اسکول، اسپتال، بجلی، بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. اب ان کو یہ سہولیات مہیا کرنے کے بجائے اپنے گھروں اور روزگار سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، وہ بھی شہداء کے نام کا استعمال کر کے. خدا ہوش کے نام نہیں. ہم انسانی حقوق کی ساری تنظیموں، سول سوسائٹی سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ حق اور انصاف کے اس جدوجہد میں ہر انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی خاطر اپنے حصے کا کردار انصاف اور ایمانداری سے ادا کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہمارے دفاعی اداروں کو بھی احساس ہو جائے ایسے اقدامات سے ان کی ساکھ اور وقار سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور DHA کراچی کو مقامی لوگوں کی زمین ہتھیانے سے روکیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا. ہم وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں بروز بدھ 10 جولائی 2024 کو اپنی سرزمین سے امکانی طور پر بے دخل کرنے والے لوگوں سے مل کر رابطہ عمل کی احتجاجی تحریک چلائیں. مہربانی آپ جو متاثرین ہیں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو جدوجہد ان کے بیس پہ ہوگی، لیکن قانونی اور موبلائزیشن اور پارٹی اور سول سوسائٹی تک بھی ہم اپروچ کریں گے. دوسری پارٹیوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. انشاءاللہ سب سے رابطہ کریں گے. جو ان کی ملک کو مستقل زمین دلانے کے لیے ریونیو کے تھرو اور کوٹ آباد کے تھرو ان کے مستقل کرنے کے لیے جو بھی سپورٹ کریں گے کراچی کی جو بھی پارٹیوں کی شاخیں ہیں ہم ان سب کو بلائیں گے، ان کو محنت کریں گے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ بڑا عوامی معاملہ ہے جس پہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹی ساتھ دیں. تو ان کی قسمت ان کو لوٹنے کے لیے ہر ادارے چل رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریں. ایک ہے ادھر کینٹونمنٹ 1000 ایکڑ پہ وہ بنی ہوئی ہے، اس کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں، لوگوں سے خرید رہے ہیں زمین. ادھر لوگوں سے خرید رہے ہیں، گورنمنٹ سے لی ہے 850 ایکڑ گورنمنٹ سے لی ہے، 200-300 ایکڑ ان کے الاٹمنٹ میں اور الائنمنٹ میں آتی ہے، ان سے خرید رہے ہیں. تو یہ کینٹونمنٹ ایکسپینشن کا الگ ایشو ہے. یہ تو کمرشل رہائشی اسکیمیں ہیں، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے ایشو. یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے کہ انٹرسٹنگ آپ نے دلچسپی بڑھانے کے لیے مرچ مسئلہ ڈالنے کے لیے نہیں. سنی میری بات، وہ کینٹونمنٹ الگ ہے، ادھر کینپ ہے کیماڑی میں، ادھر نیوی پاکستان نیوی کا ایکسرسائز ہوتی ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس پہ بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو ایک نیشنل انٹرسٹ میں پاور اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کمرشل رہائشی اسکیمیں ہیں. اس کے لیے کمرشل رہائشی اسکیموں کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں شہداء کا نام استعمال کیا جاتا ہے. ہماری 6 کینٹونمنٹس ہیں کراچی میں، اس میں جنگی پرپز کے لیے کتنی استعمال ہو رہی ہے یہ خود دیکھ لیں، یا ساری کمرشل ہوتی جا رہی ہے. تو یہ الگ بات ہے، کینٹونمنٹس الگ ایشو ہے، یہ رہائشی ہے. اور 11,640 ایکڑ DHA سٹی لی ہے، وہ سارے کمرشل پروجیکٹ کر کے لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھندا کیوں شروع ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری معافی کے لیے. وہ
حیدرآباد سے لے کر کراچی اور ٹھٹا تک کچھ ہزار ایکڑ اداروں کو یا اتھارٹیز کو دے کے لاکھوں ایکڑ خود بیچتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے اور اس کی رسپانسبل سندھ گورنمنٹ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ لینڈ یوٹیلائزیشن ہو تو پراپر جگہ پہ ہو. یہ اگر پبلک انٹرسٹ میں کوئی ریل بنانی ہے, کوئی جہاز ایئرپورٹ بنانا ہے, کوئی دوسرا کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو یہ الگ بات ہے. پبلک کا یہ ایک کمرشل ہے اور کمرشل سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں, تو ہم ان کی ڈسپلیسمنٹ کے خلاف ہیں.